السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، آج کی اس مبارک محفل کے اندر اور آج کی اس دستار بندی کے موقع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ دوستو، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک کہ جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا حیران و ششدر رہ گئے اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے اجڑے چمن بے بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے عزت اور رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ لیکن آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کا رٹنا حماقت بتلایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ڈھیر ڈھیر کر پڑھنا جیسا کہ تو دنیا کے اندر ڈھیر ڈھیر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین ہے، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ عرب قوم کہ جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی،
کوئی ان کو اونٹ کی بیڑیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جوہرہ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلی نمک کا کہتا، لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جوہرہ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، قرآن آیا تو جس زمانے کا نام جاہلیت تھا خیر القرون ہو گیا، وہ مردہ قوم کہ جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی ریس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خواب میں ملا دیا، اور جس نے بڑی سے بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن آیا تو عدل مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خواب میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو تاریکی کا عبور ہوئی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد بند ملا، قرآن آیا تو میرے دوست کو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس، آج ہم نے قرآن کریم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا ذلت اور رسوائی کی بار میں جا گری، وہ قوم کہ کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکام اس کا مقدر بن گئی، وہ قوم کہ جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوفناک درندوں نے بھی میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں، وہ قوم کہ جس نے کبھی حکومتوں اور سلطنتوں کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، خواب غفلت کا پردہ چاک کرو اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عزیزان ملت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج اگر ہم نے دو پیسے کے لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو میرے دوستو یاد رکھو کل خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مال فرمائے۔